وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے علم۔ علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو دریا و سمندر ڈبا نہیں سکتے، علم وہ دولت ہے جس کو آپ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم وہ دولت ہے جو مالدار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کو فرشتوں سے بلندی عطا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک علم کا مقام اور مرتبے کا کیا ٹھکانہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے طرح ہیں، حدیث میں آتا ہے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش